اور مولویوں سے ہماری عقیدت کتنی ہے. میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں جو عام طور پہ معاشرے میں ہو رہا ہے. ایک مولانا صاحب کا کلپ آج کل بڑا وائرل ہے، مفتی عبد الرحمن مدنی صاحب کا. تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ جو لوگ نماز میں کہتے ہیں نا پیچھے اس امام کے، بھائی 4 نیت کرتا ہوں 4 رکعت فرض پیچھے اس امام کے. کہا تمہیں پتہ ہے پیچھے اس امام کے اس کا ماڈرن مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس امام کے پیچھے پڑ جاؤ. یہ پہنتا کیا ہے، یہ کھاتا کیا ہے، یہ جاتا کہاں ہے، اس کے پاس گاڑی کہاں سے آئی، اور اس کے گھر کے کیا معاملات ہیں، اور یہ لیٹ کیوں آتا ہے، اس کے پیچھے پڑ جاؤ. یہ پیچھے اس امام کا مطلب ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ یعنی جس آدمی کو دین کی الف با کا پتہ نہیں، وہ بھی جو ہے وہ ان باتوں میں پڑا ہوا ہے. اگر 7:45 بجے نماز ہے ہر مسجد میں، تو بار بار گھڑی کو دیکھتے ہیں، سیکنڈ کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جب کوئی گھر سے نماز کے لیے مسجد کی طرف آتا ہے تو اس کو ہر قدم پر 1 نیکی ملتی ہے اور ہر قدم پر 1 گناہ معاف ہوتا ہے. پھر جب وہ مسجد میں آتا ہے اور نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو انتظار پر بھی اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے. اور پھر جب نماز ختم ہو جاتی ہے وہ پھر مسجد میں بیٹھتا ہے، ویسے ہی بیٹھا رہتا ہے، اس کو ذکر کرنے کا ثواب ملتا رہتا ہے. اور فرمایا مومن کی مثال مسجد میں ایسے سیٹسفائیڈ ہوتا ہے، ایسے مطمئن ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. تو بھائی اب آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کو ثواب مل رہا ہے. 1-2 منٹ اگر آپ لیٹ ہو جائیں گے تو آپ کو ثواب زیادہ ملے گا، ثواب زیادہ ملے گا. اس لیے آپ سیکنڈ گننے کے بجائے، آپ بار بار گھڑی کو دیکھنے کے بجائے، آپ پیچھے پیچھے مڑ کر امام کو دیکھنے کے بجائے، گردن میں بل آ سکتا ہے، ٹیڑھی ہو سکتی ہے، آپ دعاؤں میں لگے رہے. اور یہ پیچھے دیکھنے والے اور پوچھنے والے امام صاحب کہاں گئے، کیوں نہیں آئے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی شادی کے کارڈ میں لکھواتے ہیں کہ کھانا فکس 9 بجے شروع ہوگا، اور پھر کھانا کتنے بجے شروع ہوتا ہے؟ 12 بجے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ جی کل 9 بجے انشاءاللہ میٹنگ ہوگی، اور پھر میٹنگ کتنے بجے ہوتی ہے؟ 11-12 بجے. لیکن وہ امام اور علماء کے 1-1 منٹ کو کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں. ظالمانو، وہ تو تمہیں موقع دے رہے ہیں نیکیاں زیادہ کمانے کا.